ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا وغوثنا وغیاثنا وہادینا وناصرنا ابی القاسم محمد وآلِ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم ومنکر فضائلهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعدالتهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وهو قوله الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صلوات برکات بار دیگر ہم بابا سے بلند نعرہ صلوات خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ موقع فراہم فرمایا کہ ہم سب ایک ساتھ مل کر ذکر محمد و آل محمد سے فیضیاب ہو سکیں اور انشاءاللہ جو بھی فرش عزا پر آیا ہے جو بھی مراد لے کر آیا ہے میں دعا کرتا ہوں خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ مولا اسے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پیش کرے۔ آئیے حضرات میں اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں کچھ لب کشائی کروں میں گزارش کروں گا کہ سرزمین بجنور کی کچھ عظیم شخصیتیں مذہبی ہیں کہ جو گزر گئی ہیں ہمارے درمیان نہیں ہیں، ہم سب مل کر ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں گے جیسے ہمارے سرکار مہدی صاحب قبلہ اور جناب القمی صاحب اور ایک ذات کے جسے مولانا سید عباس حیدر کے نام سے جانا جاتا ہے، لہذا آپ تمامی حضرات سے درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان علماء اکرام کی روح کو اصال فرمائیں۔ صلوات پڑھ دیجئے مل جل کے باواز اپنی گفتگو کا آغاز اپنے تعارف سے اور اس بارگاہ میں حاضرین علماء اکرام کی بارگاہ میں جملہ عرض کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دوستو، مومنین اکرام و علماء اکرام، بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بارگاہ کے خطبہ علماء ذاکرین مثل آفتاب ہوتے ہیں، بندہ ذرہ ہونے کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اس بارگاہ کے علماء خطبہ ذاکرین مثل دریا ہوتے ہیں، میں قطرہ ہونے کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اس بارگاہ کے خطبہ علماء ذاکرین مثل پہاڑ ہوتے ہیں، میں ریزہ ہونے کا بھی تصور نہیں کر سکتا، لیکن کرم ہے اس رب کریم کا اور صاحب دربار کا کہ جس نے مجھ جیسے کو ایسے دربار سے متصل کر دیا کہ جن کے دربار پر آنے کے بعد کافر مسلمان ہوتا ہے، مسلمان سے سلمان ہوتا ہے، سلمان سے فخر سلیمان ہوتا ہے۔ کہاں ہے آپ لوگ؟ کافر سے مسلمان ہوتا ہے،
مسلمان سے فخر سلیمان بن جاتا ہے۔ اس بارگاہ میں آنے کے بعد اگر خدا کی بارگاہ سے نکالا ہوا بھی ہو تو صاحب پرواز بن جاتا ہے، اور اگر باطل کی فوج سے نکل کر آ جائے تو حور علیہ السلام بن جاتا ہے۔ ارے جناب یہ بات تو انسانوں کی ہے، یہ دربار تو وہ دربار ہے کہ اگر اس سے خاک بھی متصل ہو جائے تو خاک نہیں رہتی، خاک کے شفا بن جائے۔ صلوات بر محمد مل کے حیدری۔ یہ دربار تو وہ دربار ہے کہ اگر خاک بھی متصل ہو جائے تو وہ خاک نہیں رہتی بلکہ خاک شفا بن جایا کرتی ہے۔ عزیزو تذکرہ امام مظلوم کربلا میں تمہیداً 2 جملے کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ دربار ہے ہی وہ دربار کہ جس کی توصیف ہم نہیں کرتے بلکہ اللہ کے رسول نے، اللہ کے حبیب نے، اللہ کے محبوب نے مجمع کو روک کے حسین کو اٹھا کر اپنی آغوش میں بٹھا کر پہچنوایا، ھذا حسین فارفوہ فضلوہ وانصروہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو، اس کی نصرت کرنا، اس کی فضیلت کو پہچان لو، اس کا بابا جنتی ہے، اس کا دادا جنتی ہے، اس کی ماں جنتی ہے، اس کی بہن جنتی ہے، اس کی پھوپھی جنتی ہے۔ توجہ عزیزان محترم، یہ جملہ سن کے بھی اگر حسین سے محبت رکھنے والا نہ بولا تو اس کے دل میں محبت نہیں ہے۔ کائنات کا رسول یہ کہتا ہے، یہ لفظوں کو پلٹ کے یہ کہہ دوں، 1,23,999 نبیوں کا سلطان یہ کہتا ہے پہچانو میرا حسین ہے، اس کی فضیلت کا اقرار کرو، اس کی مدد کرنا، اس کا بابا جنتی، اس کا بھائی جنتی، اس کی بہن جنتی، اس کی پھوپھی جنتی، اور جو اس سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی، جو اس کے محبت کرنے والوں سے محبت کرے وہ بھی جنت۔ زندہ باد زندہ باد حیدری۔ جو اس سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ آپ حضرات نے بہت بیان سنا ہوگا، اس پر لوگ ذاکرین بیان کرتے، مجھے واقعہ نہیں بس ایک نقطہ دے کے گزر جانا ہے۔ توجہ، ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بڑے سے چھوٹا پہچانا جاتا ہے، چھوٹے سے بڑا نہیں پہچانا جاتا، ہمیشہ بڑے کے ذریعے پہچان ہوتی۔ آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، آپ نانا ہے، حسین نواسا ہے۔ آدھی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ سے حسین ہے، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ میں حسین سے ہوں۔ رسول اللہ سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ تو عقل والوں کے رہبر ہیں، آپ تو عقل والوں کے ہادی ہیں، آپ تو عقل والوں کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ نے یہ کیا جملہ فرمایا؟ جواب ملا ٹھہر جا، تیری سمجھ میں آ جائے گی، دونوں حصے اس حدیث کے تیری سمجھ میں آ جائیں گے۔ میں نے کہا سمجھائیے؟ کہا دیکھ، میں نے کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو امام حسین کی ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری میں ہوئی، تو آپ نے فرمایا سن 3 شعبان، توجہ حسینیوں، 3 شعبان سن 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے، لیکن 10 محرم 61 ہجری سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ میں حسین 10 محرم 61 ہجری سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ اب آپ دلیل مانگیں گے، اب آپ ثبوت مانگیں گے، اب دلیل دیجئے کہ رسول حسین سے کیسے ہیں۔ آپ مسلسل مجالی سے سن رہے ہیں، چاند رات ہوتی ہے، محرم کا فرض بیت جاتا ہے، ذاکرین آ جاتے ہیں، مجالس ہوتی ہے، تذکرہ حسین ہوتا ہے، لیکن انصاف سے بتاؤ کیا ذاکر نے ساری مجلس میں فقط حسین حسین کیا؟ نہیں، آخری لمحوں میں فقط تذکرہ مصائب حسین کر کے مجلس کو تمام کیا۔ پھر تذکرہ کس کا ہوا؟ تذکرہ رسول کا ہوا۔ کسی ذاکر نے نماز کو بتایا، کسی نے روزے کو بتایا، کسی نے حج کو بتایا، کسی نے زکوٰۃ کو بتایا، کسی نے امر بالمعروف کو بتایا، کسی میں آپس میں اتحاد کرنے کو بتایا، لوگوں کو ہدایت دی۔ یہ سب کام کس کا ہے؟ کہ نماز کا حکم دینا رسول کا کام، روزے کا حکم دینا رسول کا کام، اتحاد کو بتانا رسول کا کام، لوگوں کو اخلاق سکھانا رسول کا کام، یہ سارا کام رسول کا ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے کا حق ہے نا، نام حسین کا، کام رسول کا، نام حسین کا، پیغام رسول کا، اور جملہ آخری کہ گھر حسین کا، منبر رسول۔ حیدری
گھر حسین کا، منبر رسول کا، اور جب تک قیامت تک تذکرہ حسین باقی ہے تب تک تذکرہ رسول باقی ہے۔ بس آخری تمہید کا جملہ، اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف پھر دستبستہ گزارش کروں گا مولا کائنات کے چاہنے والوں سے کہ جو ادھر ادھر ٹھہر رہے ہیں وہ برائے کرم فرش پہ آ جائیں تاکہ فرش ادا کا ثواب لے سکے۔ اگر سیدہ کی دعا ہے اور بی بی سیدہ کو مانتے ہیں تو لہذا توجہ کریں گے۔ بس آخری جملہ، رسول اسلام سجدے میں پشت حسین، واقعہ نہیں جملہ دینا ہے، جبریل آیا اور چلا گیا۔ جی لوگوں کو اس کے آنے پہ اعتراض ہے، مجھے اس کے جانے پہ اعتراض ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ بھائی اس لیے کہ وہ آیا تھا بتانے کے لیے یا رسول اللہ سجدے سے سر کو نہ اٹھانا جب تک حسین نہ اتر جائے۔ تو ذمہ داری کیا تھی؟ بیٹھا رہتا، جب تک حسین نہ اترتے بیٹھا رہنا چاہیے تھا، جب اتر جاتے تو بتاتا آپ سجدے سے سر کو اٹھا لیجئے۔ لوگ کہتے ہیں وہ آیا کب؟ میں کہتا ہوں وہ گیا کیوں؟ توجہ کیجئے گا۔ اب رسول اسلام پہ دو ذمہ داری چھوڑ گیا، لب پہ ذکر سبحان اللہ بھی ہے، دل میں خیال حسین بھی ہے۔ کہ ابھی پشت پہ بیٹھے ہیں، یہ ایک جملہ دینے کے لیے واقعہ پیش کیا ہے۔ توجہ، سجدے میں ہے کائنات کا رسول، پشت پہ ہے حسین، سر اس وقت تک نہیں اٹھا جب تک امام حسین اتر نہ گئے۔ توجہ، اب مجھے بتائیے عبادتوں کی معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے نماز، نماز کی معراج ہے سجدہ، اور سجدے میں ہے صاحب معراج۔ بس جملے کی قدر کریں گے، توجہ کریں گے۔ مومن کی معراج نماز، نماز کی معراج سجدہ، سجدے میں ہے صاحب معراج۔ جملہ اللہ نے بڑے پیار سے جبریل سے کہلوایا کہ اے میرے حبیب، آج تیری معراج کی معراج یہ ہے کہ لب پہ ذکر ہمارا ہو، دل میں خیال حسین۔ وہ جوزدان محترم، اے میرے حبیب، آج تیری عبادت کی معراج کی معراج یہ ہے کہ لب پہ ذکر ہمارا ہو، دل میں خیال حسین کا ہو۔ مل کے صلوات پر محمد وا۔ زندہ زندہ۔ آئیے عزیزو اپنے موضوع کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کیجئے اور وسیلہ تلاش کیجئے۔ توجہ کریں گے حضرات۔ اب میں بیان یہاں سے شروع کروں کہ آپ حضرات کیوں نماز پڑھتے ہیں، کیوں روزہ رکھتے ہیں، کیوں حج کرتے ہیں، کیوں زکوٰۃ دیتے ہیں، کیوں خمس ادا کرتے ہیں، کیوں کیوں کیوں؟ بہت سارے سوال ہیں کہ یہ سب کام، یہ مجلسیں کیوں، یہ ماتم کیوں، یہ گریہ کیوں، یہ عبادتیں کیوں؟ سب کا ایک جواب ہوگا، کیا؟ کہ سرکار جنت میں جانا ہے۔ نمازیں اس لیے کہ جنت میں جانا، روزہ اس لیے کہ جنت میں جانا، حج اس لیے کہ جنت میں جانا، زکوٰۃ اس لیے کہ جنت میں جانا، تمام کام جنت میں جانے کے لیے۔ یا کوئی اور اگر یہ کہنا چاہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا تو وہ کھڑا ہو کے کہ میں نہیں جانا چاہتا۔ سب جانا چاہتے ہیں۔ آئیے میں 5 منٹ میں آپ کو جنت میں لے جاتا ہوں اور پھر واپس کھینچ کے باہر لاتا ہوں، اگر آپ صلوات پڑھیں مل کے باواز میں۔ جنت کا دوسرا نام ہے نور، علماء بیٹھے، اور جہنم کا دوسرا نام ہے نار۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ایک کو نور کہتے ہیں، ایک کو نار کہتے ہیں۔ توجہ، محبان اہل بیت کی بارگاہ میں بندے ناچیز کا یہ جملہ اگر قبول ہو تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا۔ بہت آسان طریقہ جنت میں جانے کا۔ توجہ، جنت کو نور کہتے ہیں، جہنم کو نار کہتے ہیں۔ پڑھا لکھا مجمع ہے،
جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی جوڑنا گھٹانا تو جانتا ہی ہے، کہیں بھی دکان پہ 2 روپے فالتو نہیں دیتا، توجہ ہے نا۔ ایک نور ہے ایک نار ہے، پہلے نور کو جوڑ لیجئے، نون کی عدد 50، توجہ ہے، واو کی عدد 6، رے کی عدد 200، کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 200، ارے بولیے آپ ڈر رہے ہیں بھائی، جنت میں جا رہے ہیں ہم لوگ۔ 256، تو نور کے عدد بنے 256، توجہ۔ اب آئیے نار کے جوڑ لیجئے، نون کے عدد 50، الف کا عدد 1، رے کے عدد 200، 251، جنت کے 256، جہنم کے 251، 256 سے 251 کو نکالیے۔ زندہ باد زندہ باد۔ 256 سے 251 کو نکالا تو فرق 5 کا بچا۔ اب سمجھ میں آیا، جو پنجتن کے ساتھ ہوگا وہ جنت میں چلا جائے۔ صلوات بر محمد والے۔ اب آپ حضرات آبادہ ہو گئے۔ 5 کا فرق ہے، جو پنجتن کے ساتھ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو ان کے خلاف ہوگا، ان کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ نہیں جائے گا۔ کہا صاحب بہت آسان طریقہ بتا دیا، 1 منٹ بھی نہیں لگی جنت میں چلے گئے۔ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، میں کھینچ کے پھر واپس باہر لے آتا ہوں۔ آیت قرآنی علماء کرام جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں، ارشاد ہوتا ہے آیتمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم کلا انا خلقناکم مما یعلمون۔ کیا ہر شخص یہ لالچ رکھتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں والی جنت میں چلا جائے گا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ مما خلقناکم، انا خلقناکم مما یعلمون، ہم نے تمہیں جس چیز سے بنایا اس کا ہمیں علم ہے۔ اب اگر میں خلقت انسانی پہ بحث کروں تو بہت زیادہ وقت بھی درکار ہے اور آیتیں بھی درکار ہے۔ کل ملا کے علماء کی موجودگی میں آخری جملہ کہ خلقت انسان کس چیز سے ہے؟ نجاست سے ہے۔ من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا۔ نطفہ نجس ہے کہ نہیں ہے؟ کل ملا کے فیصلہ یہ ہوا کہ نجاستوں سے بننے والا ہر شخص اللہ کی نعمتوں والی جنت میں نہیں جا سکتا۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ، اس کے لیڈر کے ساتھ، اس کے رہبر کے ساتھ بلائیں گے۔ توجہ رکھیے گا، ایک اس دن 2 باتیں ہوئی، ایک تو یہ کہ نجاستوں سے بننے والا اللہ کی نعمتوں والی جنت میں نہیں جا سکتا، اور دوسری بات بغیر رہبر کے، بغیر لیڈر کے، بغیر امام کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ بات سن لی تو اب یہ سن لیجئے، اب ضرورت ہے اس بات کی، رہبر کوئی ایسا ہو، لیڈر کوئی ایسا ہو، امام کوئی ایسا ہو جس کی خلقت ہم جیسی نہ ہو، جس کا معیار ہم جیسا نہ ہو، جس کا وجود ہم جیسا نہ ہو۔ اور اگر ہم نے توجہ، اور اگر ہم نے کسی ایسے کو رہبر بنایا کہ جو ہماری طرح پیدا ہوا ہو، تو جو خود نہیں جا سکتا وہ ہمیں کیسے لے جائے؟ حیدری، توجہ، جو میاں خود نہیں جا سکتا وہ ہمیں کیسے لے جائے گا؟ تو ضرورت ہے رہبر کوئی ایسا ہو، لیڈر کوئی ایسا ہو، رہنما کوئی ایسا ہو کہ جس کی خلقت ہم جیسی۔ اب اگر اسے سمجھنا ہے تو پہلے خود کو سمجھو کہ ہم کیا ہے۔ ہم جب دنیا میں آئے تو ارشاد ہوا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ توجہ، ہم نے جب تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے باہر نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، تم جاہل تھے۔ پتہ یہ چلا ہمارا معیار یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے تو جاہل تھے، ایک لفظ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن ہم نے پڑھا لکھا، کچھ سال گزارے یونیورسٹیوں میں، مکاتب میں، اسکولوں میں، اس کے بعد علم حاصل کرتے چلے گئے،
اب اتنا علم ہو گیا کہ کتابیں لکھنے لگے، الگ الگ علموں پہ کتابیں لکھی، کسی نے علم طب پہ لکھی، کسی نے علم نحو صرف، دنیا بھر کے علوم لکھ ڈالے، وہ مرید قبول ہو گئے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہماری خلقت یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو جاہل تھے، علم حاصل کرتے گئے، معیار پاتے گئے، وقار پاتے گئے، کتابیں لکھتے گئے، پہچانے گئے۔ توجہ، ہمیں رہبر کوئی ایسا چننا ہوگا، لیڈر کوئی ایسا دیکھنا ہوگا کہ جو ہماری طرح نہ ہو، ہماری طرح جاہل نہ ہو، ہماری طرح علم نہ سیکھے۔ تو بس عزیزان محترم، اس بارگاہ سے ہم زمانے کو یہی درس دیتے ہیں کہ ہم جب پیدا ہوئے تو جاہل تھے، لیکن ہم نے جس رہبر کا دامن تھاما، جب وہ پیدا ہوا تورات سنا رہا تھا، زبور سنا رہا تھا۔ علی 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 علی، ہم نے جس رہبر کا دامن تھاما، وہ جب دنیا میں آیا تو آغوش رسول میں اعلان کر رہا تھا، یا رسول اللہ تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ اور جب اس نے خطبوں کو دیا اور اس کے خطبوں کو سید رضی نے جمع کیا، اور سید رضی نے جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دی، اور اس کتاب کا نام نہج البلاغہ ہوا۔ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کو کسی اپنے نے نہیں، کسی چاہنے والے نے نہیں، ایک سرچ کرنے والے نے، ایک انگریز نے اس خطبے کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں تحریر تھا، آسمان کیسے بنا، زمین کیسے بنی، سورج کیسے بنے، ستارے کیسے بنے، ہوائیں کیسے چلی، پرندے کیسے بنے، دریا کیسے بنے، پہاڑ کیسے بنے۔ جب اس نے مطالعہ کیا تو وہ ایک نقطے پہ آ کر رک گیا اور یہ کہتا نظر آیا، یا تو کائنات کا بنانے والا علی ہے، یا کائنات علی کے سامنے بنی۔ رہبر کوئی ایسا ہو، لیڈر کوئی ایسا ہو جو ہم جیسا، اس کی خلقت ہم جیسی نہ ہو۔ ہم جاہل پیدا ہوئے، وہ عالم پیدا ہوا، آغوش رسول میں اس نے تلاوت کر کے بتایا۔ اب آئیے دوسرا مرحلہ، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو ضعیف خلق کیا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا، لا طاقت تھا۔ توجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا بچہ خود کروٹ بھی نہیں لے سکتا، ماں باپ کو رکھا کروٹ دلائیں، کھانا بھی نہیں مانگ سکتا، پانی نہیں مانگ سکتا، روتا ہے بس۔ ماں باپ سمجھتے ہیں اسے کیا چاہیے، لیکن یہی ناطاقت جب جم میں گیا، ایکسرسائز کی، کھایا پیا، اب اخباروں میں چھپ گیا، فلاں صاحب نے اتنا وزن اٹھایا، فلاں صاحب نے اتنے کلو وزن اٹھایا، فلاں صاحب نے دانتوں سے ٹریکٹر کھینچ دیا، دانتوں سے ہیلی کاپٹر کھینچ دیا۔ یہ اس کا معیار ہے کہ جس کا آغاز ہی ناطاقتی سے تھا۔ خلق الانسان ضعیفا، جو خود کروٹ نہیں لے سکتا تھا، جو خود اپنے لیے کچھ مانگ نہیں سکتا تھا، لیکن اسے طاقت ملی، معیار ملا، معیار پاتا گیا۔ اب یہ اخباروں کی زینت بن گیا، ٹی وی پہ آنے لگا، تمام جگہ چھا گیا، اتنی طاقت آ گئی، لیکن یہ معیار ہے ہم جیسوں کا۔ ہمیں رہبر ڈھونڈنا ہے ایسا کہ جو ہم جیسا نہ ہو۔ ارے کہاں ہیں آپ لوگ؟ ہمیں رہبر ڈھونڈنا ہے ایسا کہ جو ہم جیسا نہ ہو۔ ہمارا آغاز ناطاقتی تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن ہم نے جس رہبر کو چنا وہ گہوارے میں کلہ ازدر کے 2 حصے کر رہا تھا، اور خیبر کے میدان میں 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ رہا۔ حیدری اور جو جانے بہت ہم نے جس رہبر کا دامن تھا وہ گہوارے میں کلہ ازدر کو 2 حصوں میں بانٹ رہا تھا۔
اور انگلی کے اشارے سے در خیبر کو اکھاڑ رہا تھا۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ افراد خاموش بیٹھے علی کی محبت لیے ہوئے۔ جو دل میں ولایت علی رکھتا ہے اسے بولنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے دلیل دیجئے بولنے کی۔ قبلہ دلیل نہج البلاغہ سے، الانسان مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جب تک زبان کھولے گا نہیں پہچانا نہیں جائے گا۔ زبان کھولتے ہی پتہ چلے گا عالم ہے یا جاہل ہے، کردار والا ہے یا بد کردار ہے۔ بس زبان جیسے ہی کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے، بولنے سے اندازہ ہوتا ہے۔ ذاکر بولتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا معیار کتنا ہے۔ مجمع جب بولتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے محبت اہل بیت کتنا۔ حیدری اندازہ ہوتا ہے کہ محبت اہل بیت کتنی ہے۔ اور تھوڑا سا جگانے کے لیے آپ حضرات کو یہ مصرع ملاحظہ فرما لیں، پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے؟ اب آپ کہیں گے مولانا بچپن میں یاد کیا تھا، اب برسوں پرانا شعر سنا رہے۔ میں نے کہا لہجہ کبھی پابند زمانہ نہیں ہوتا، جو شعر ہو اچھا وہ پرانا ہے۔ سنیے، جو نہیں بولا اگر دل میں محبت ہے تو ضرور بولے۔ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے؟ للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے؟ اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، بولو در خیبر کو اکھاڑا۔ قبلہ بیٹھے ہیں ملاحظہ فرمائے۔ جواب، پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہے علی نے، للکار کے مرحب کو پچھاڑا ہے علی نے، اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود لیکن در خیبر کو اکھاڑا ہے۔ جیو جیو، مولا سلامت رکھے علی والوں۔ یہ دو قطعے تو آپ نے اپنی مرضی سے سنے، لیکن یہ قطعہ میں اپنی مرضی سے سنانا چاہتا ہوں اور آپ میری ہی مرضی سے سنیں گے۔ توجہ، پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے؟ للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے؟ اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے؟ پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہے علی نے، للکار کے مرحب کو پچھاڑا ہے علی نے، اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود لیکن در خیبر کو اکھاڑا ہے علی نے۔ اب سنیے علی والوں، اگر دل میں محبت لائے ہو اور رگوں میں طاہر لہو لائے ہو تو سنیے گا یہ قطع کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا، للکار کے مرحب کو پچھاڑا ہوتا، اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، اب خیبر نہ سہی کچھ تو کر۔ زندہ باد، زندہ باد، لگتا ہے بیگانہ سا۔ زندہ باد، لاکھ اپنا ہوں مگر لگتا ہے بیگانہ تھا۔ یا علی یا علی یا علی، لاکھ اپنا ہوں مگر لگتا ہے بیگانہ سا۔ تو چل کے شراب عشق علی میں چھنی ہوئی، چادر عقیدتوں کی سروں پر تنی ہوئی ہے، منقبت کے سننے سنانے میں جب مزہ، دونوں طرف وہ آگ برابر۔ حیدری حیدر حیدر، شکریہ شکریہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بندے ناچیز کی یہ خدمت بارگاہ مولا میں قابل قبول ہو، اور میری یہ خواہش ہے کہ علی کے چاہنے والوں کو اتنے فضائل سنائے جائیں کہ وہ جہاں بھی جائیں سو تصور کر کے یاد رکھیں۔ توجہ جانے موت، ہمارا بیان یہ چل رہا تھا کہ ہم جیسے ہیں، ہمارا لیڈر ایسا نہ ہو، ہمارا رہبر ایسا نہ ہو، ہماری خلقت اور ہے، ان کی خلقت اور ہے۔ ہمیں جس کو بنایا سب کا سایہ بنایا، توجہ، ہمیں جس کو بھی بنایا سب کا سایہ بنایا، لیکن ہم نے جس لیڈر کو تھاما اس کا سایہ بھی نہیں تھا۔
پہنچ گئے آپ حضرات. ہم نے جس لیڈر کا دامن تھاما اس کا سایہ نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے جیسا ہوتا ہے. مائک کا سایہ اس کے جیسا، میرا سایہ میرے جیسا، منبر کا سایہ منبر کے جیسا. یا اللہ تو نے سایہ کیوں نہیں بنایا؟ جواب آیا مجھے اپنا محبوب اتنا پسند ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس کا سایہ بھی اس کے جیسا ہو جائے. ارے کہاں ہیں آپ لوگ؟ اس کا سایہ بھی اس کے جیسا ہو جائے. تو میاں جب اس کا سایہ اس کے جیسا نہیں ہو سکتا تو اس کا ہمسایہ صلوات بر محمد. بات روک کے ایک جملہ عرض کر دوں، بات آگے بڑھاؤں گا. سایہ کیوں نہیں تھا؟ بہت ساری تفاسیر ہیں، مجھے کسی تفسیر سے بیر نہیں. جس جملے کو مجھے دینا ہے وہ تفسیر سن لیجئے. علماء بیٹھے ہیں، توجہ میری طرف. مولا کی بارگاہ میں مولا کی چاہنے والوں کی نظر یہ جملہ. سایہ کیوں نہیں؟ دو تفسیریں. پہلی تفسیر تو یہ کی جاتی ہے کہ سایہ یا تو آگے ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے، دو ہی طرف سایہ ہوتا ہے. تو لہٰذا سایہ آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں سب سے بڑے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. تو تفسیر کرتے ہیں کہ سایہ یا تو آگے ہوتا یا پیچھے ہوتا. تو آگے اس لیے نہیں کہ آیت ہے سورہ حجرات کی کہ لا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ، کسی کو اختیار نہیں کہ وہ رسول یا اللہ سے آگے بڑھ جائے. تو سایہ آگے ہوتا تو رسول کے آگے جاتا. تو لہٰذا تفسیر یہ کی کہ آگے اس لیے سایہ نہیں دیا گیا. اور پیچھے صحابہ کا مجمع ساتھ ساتھ رہتا تھا. انہوں نے بیان کیا کہ رسول کے آنے کی وجہ سے ہم مومن بنے، مسلمان بنے. اس سے پہلے تو نہ جانے کیا کیا تھے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ کیا کیا تھے. تو لہٰذا رسول اسلام کے پاک سائے پر، کیونکہ سایہ اس کے جیسا ہوتا ہے، شبیہ اس کے جیسی ہوتی ہے، تو صحابہ کا مجمع ساتھ تھا. ہو سکتا تھا کسی نجس صحابی کا قدم حضور کے سائے پہ پڑتا. توجہ، اس لیے سایہ ہٹا لیا گیا. توجہ چاہتا ہوں محترم. میں نے کہا تیری تفسیر کو سلام، تیرے بیان کو سلام، میں متفق ہوں. تو نے بہت اچھی بات کہہ دی کہ انہوں نے کیا تفسیر کر دی. تو ساری زندگی سلامت رہے، کیونکہ تو نے ثابت کر دیا کہ رسول کے سائے پر بھی کوئی نجس قدم نہیں آ سکتے. رسول کے سائے پر بھی کوئی نجس قدم نہیں آ سکتا. رسول کے سائے پر بھی کوئی نجس قدم نہیں آ سکتا. علی والو میں کیا کروں ان قدموں کا؟ کتنے پاک تھے وہ قدم جو خانہ خدا میں آدوش رسول پر نظر آ. کتنے پاک تھے وہ قدم کہ جو دوش رسول پہ نظر آئے. ہماری خلقت اور ان کا معیار اور. ہماری مائیں، آئیے بات جب آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں. عزیزو ایک جھوٹ بہت بری طرح رائج ہو گیا ہے، حتیٰ کہ ہاتھ میں موبائل اس کی وجہ سے بھی زیادہ جھوٹ ہو گیا ہے. کوئی پوچھتا ہے کہ ابا گھر میں ہے، تو ابا بیٹے سے کہتے ہیں جاؤ دروازے پہ کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے. بیٹا دروازے پہ آ کے کہتا ہے ابا نے یہ کہا ہے کہ ابا گھر پہ نہیں ہے. کمال کی بات، کیونکہ جیسا سکھا رہے ہیں ویسا ہی سامنے آئے گا، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. تو جھوٹ پھیلتا جا رہا ہے. اب آپ کہیں گے انہوں نے تو جھوٹ کے خلاف تقریر شروع کر دی. میں نے کہا نہیں، میں آپ کو ایسے جھوٹ بتاتا ہوں کہ جن پہ اللہ عذاب نہیں کرتا. ایسے جھوٹ بھی ہیں کہ جن پہ آپ کو کوئی سزا نہیں. پہلا جھوٹ، اگر دو برادر لڑے ہیں، جھگڑا کیے ہوئے ہیں، آپ ان کی صلح کے لیے جائیں اور ایک دو جھوٹ بول دیں تو اللہ خوش ہوتا ہے ایسے جھوٹ سے جو صلح کے لیے بولا جائے. اور اس سچ پہ غضبناک ہوتا ہے جو آپس میں لڑوا دے، جو آپس میں جھگڑا کروا دے. تو اگر کسی میں صلح کرانے کے لیے آپ جھوٹ بولیں گے تو اس پہ عذاب نہیں ہوگا. دوسرا جھوٹ کون سا ہے علماء کرام کی موجودگی میں کہ جس پہ عذاب نہیں ہے؟ وہ بیوی سے متعلق ہے. بعض موقع بیوی فرمائش کر دیتی ہے مجھے 3 تولے کا سیٹ چاہیے. اب سونا اتنا مہنگا ہے کہ ذاکرین کے 2 عشرے چلے جائیں گے 3 تولے میں. تو لہٰذا تھوڑا سا بہلانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ابھی 10 دن بعد 5 دن بعد میں آپ کو
دلوا دوں گی. تو جو دلاسے کے عنوان سے جھوٹ بولا جاتا ہے اس پہ. اور تیسرا جھوٹ یہ ہے کہ جو ماں اپنے بچے کو بہلانے کے لیے بولتی ہے کہ بیٹا سو جاؤ، کل تمہارے ابا گدھا وہ ہوائی جہاز لائیں گے. اب ابا کی حیثیت بیچارے کی گدھا گاڑی خریدنے کی نہیں ہے، وہ ہوائی جہاز کہاں سے لائے گا؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں پورے دن کام کرتی ہے، بچہ دن میں سو لیتا ہے، لیکن رات میں جب ماں سونا چاہتی ہے تو بچہ روتا ہے، تو ماں دلاسا دیتی ہے، بہانہ بناتی ہے کہ سو جائے گا. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ ماں ہے عقل مند، ماں ہے عقل مند. جملہ فکروں کو پرواز کو بالا لائیے. ماں ہے عقل مند، سونا چاہتی ہے، بچہ ہے نادان، رونا چاہتا ہے. ماں ہے عقل مند، سونا چاہتی ہے، بچہ ہے نادان، رونا چاہتا ہے. پتہ چلا عقل مند سونا چاہتا ہے، نادان رونا چاہتا ہے. نہیں پہنچے. بچہ ہے نادان، رونا چاہتا ہے. ماں ہے عقل مند، سونا چاہتا ہے. جو عقل مند ہے وہ سوتا ہے، جو نادان ہے وہ روتا ہے. تاریخ میں ایک شب ہجرت کا سونا. یا حسین لبیک. تاریخ میں ایک سونا ہے اور ایک رونا ہے. توجہ کر رہے ہیں حضرات؟ ایک سونا ہے اور ایک رونا ہے. ہم بیان یہ کر رہے تھے ہم جیسے ہیں ہمارے لیڈر ایسے نہ ہوں، ہمارے رہبر ایسے نہ ہوں. ہماری مائیں وہ ہیں کہ جو آخری جملہ آپ لوگ قسم فاطمہ زہرا کی دعا سے زندہ ہے. یہ جملہ یہ بات سوچ کے سننا. جو بی بی سے محبت رکھتا ہے، ہماری مائیں اور لیکن ان کا وقار اور. ہماری ماں جو ہم سے وعدہ کرتی ہے وہ پورا نہیں ہوتا. کہتی ہے صبح کو ہوائی جہاز آئے گا. ہوائی جہاز تو کیا ابا بھی نہیں آتا. لیکن یہ ہماری ماں کا کمال ہے. لیکن ہم نے جس لیڈر کو تھاما، جس رہبر کا دامن تھاما، جسے اپنا آئیڈیل بنایا، اس ماں نے بچوں سے وعدہ کیا تھا کل درزی لائے گا، کل درزی لائے گا. صلوات بر محمد. اس ماں نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا تھا کل درزی لائے گا تو لائے گا. پورا ہوا. توجہ کیا حضرات؟ بہرحال ہمارے لیڈر ہم جیسے نہیں ہیں. ہمارے لیڈر ہم جیسے نہ ان کی خلقت ہم جیسی، نہ ان کا معیار ہم جیسے. چونکہ ماہ شعبان ہے، اگر صاحب اس منبر کے لیے نہ بولا جائے تو کوئی فائدہ نہیں. میرا یہ ماننا ہے. علماء ذاکرین وہ جانے، لیکن جو اس منبر کا اصلی حقدار ہے اور اسی کا یہ ماہ شعبان ہے، کچھ جملے اس کی شان میں پیش کیے. توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ نے جب پہلے لیڈر کو بنایا تو اعلان کیا کیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، سنتے رہتے ہیں علماء ذاکرین کہ ہم روئے زمین پر، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. ہے یہ ترجمہ ہوگا گا. جاعلن قرار دینے والا ہوں، بنا نہیں ہے، بنانے والا ہوں. اے قادر مطلق، تو ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز تیرے دست قدرت میں ہے. اس اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ بنا کے کھڑا کر کے کہتا میں نے یہ بنایا ہے، تمہیں ماننا ضروری ہے. لیکن جواب آیا کہ اعلان کر کے کچھ مسائل کو حل کرنا تھا. جواب بھی ہے ملت شیعہ کی طرف سے تمام ان اعتراض کرنے والوں کو. کچھ مسئلوں کا حل کرنا تھا. جب اعلان ہوا تو قرآن میں ہے، دیکھیں عربی سناؤں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا. قرآن میں فرشتے نے فوراً اعتراض کیا کہ تو ایسے کو بنائے گا جو قتل و غارت کرے، خون ریزی برپا کرے، تلوار بازی کرے، ایک دوسرے کو کاٹے، خون بہائے. آواز آیا خاموش، انی عالم و ما لا تعلمون. چپ، جو میں جانتا ہوں وہ تو. اس بات سے آپ کیا سمجھے؟
اس بات سے ہم یہ سمجھے کہ فرشتہ تلوار بازی کے خلاف تھا، ہے خوریزی کے خلاف تھا، قتل و غارت کے خلاف تھا۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ اب سنیے جملہ، مولا علی کے چاہنے والوں یہ جملہ ملاحظہ کرے، فرشتہ تلوار بازی کے خلاف، خوریزی کے خلاف، قتل و غارت کے خلاف، ایک دوسرے کو کاٹنے کے خلاف تھا، لیکن اللہ نے اس کی تفسیر جب کی تو ایک عجیب منظر آیا۔ یہی فرشتہ جو تلوار کے خلاف تھا ہاتھ میں تلوار لیے قصیدہ پڑھتا ہوا، لا فتح الا علی، علی 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 علی، توجہ عزیزان محترم، لہذا تلوار نہیں لے کے آیا اور قصیدہ پڑھتا آیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ توجہ کیا آپ نے؟ پروردگار اس اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ، جواب ملا اعلان کرا کے میں دیکھنا چاہتا تھا کیفیت کیسی ہے، فرشتوں میں کیسی کیفیت ہے میرے اعلان کی۔ تو پتہ چلا کہ فرشتے سنجیدگی سے انتظار کرنے لگے کہ کوئی آنے والا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے خلیفہ آنے والا ہے۔ لیکن انہی کے درمیان میں ایک وہ بھی تھا جو سجدوں پہ سجدے کر رہا تھا، عبادتوں پہ عبادتیں کر رہا تھا، ریاضتوں پہ ریاضتیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ سن چکا تھا اللہ خلافت دینے والا ہے، اس لیے سجدوں پہ سجدے، عبادتوں پہ عبادتیں۔ لیکن جیسے یہ اعلان ہوا اعتراض شروع کر دیا، ہم سے بڑا عبادت گزار کون ہے، ہم سے بڑا پرہیزگار کون ہے، ہم سے بڑا سجدے کرنے والا کون ہے۔ بس یہی سے اندازہ لگا لیجئے جو بھی اللہ کی طرف سے آنے والے کا انتظار کرے وہ فرشتوں جیسے، جو مذاق اڑائے وہ شیطان جائے۔ سلام یہ جملہ عام فہم حضرات کے نام، میری طرف سے تمام ملت اسلامیہ کے نام یہ جملہ اس منبر سے پیغام بھی ہے، سنی شیعہ جو بھی ہے سنے جملہ۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون؟ وہ جس نے قتل کیا نہیں، جس نے چھری ماری نہیں، جس نے مال غصب کیا نہیں، جس نے توہین کی نہیں، پھر کون ہے؟ قرآن کی روح سے سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، کہ جو آپ کو لڑواتا بھی ہے، قتل کرواتا بھی ہے، آپس میں حسد پیدا بھی کرتا ہے، سب شیطان کے کام ہے۔ پوچھئے علماء سے، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ ملت اسلامیہ کے ہر فرقے نے کہا شیطان سے بچا جائے، دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے۔ مولانا شکو حیدر صاحب مجلس پڑھنے جوگی پورہ میں بیٹھتے ہی کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا مطلب جوگی پورے میں شیطان ہے کہ جو مولانا پناہ مانگ رہے ہیں۔ کہا نہیں سرکار، اس کے علاوہ کسی اور دلی میں گئے تو وہاں بھی پڑھ رہے تھے مولانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نے کہا سرکار وہ تو جوگی پورے میں ہے، یہاں کیسے آ گیا؟ کہا سرکار وہ یہاں بھی ہے۔ دیکھیں یہ مثال دے رہا ہوں ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے، مثال پوری توجہ سے۔ میں نے کہا چلیے اس ایریے میں ہو سکتا ہے اس ایریے سے باہر جائیں، وہاں بھی جو بھی بیٹھا اس نے اعوذ باللہ کہا۔ میں نے کہا چلیے یہاں تک ہو سکتا ہے ہندوستان میں ہو، آؤ ایران چلتے ہیں۔ جیسے ایران میں پہنچے تو وہاں بھی ایک آیت اللہ جیسے ہی بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نے کہا سرکار یہاں بھی ہے؟ کب پاسپورٹ بنا، کب ویزا لگی، کب ٹکٹ ملا؟ کہ نہ اسے پاسپورٹ کی ضرورت ہے، نہ اسے ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ اسے حج کی ضرورت ہے۔ یہ بات ملت تشیع کی ہوئی۔ میں عربستان سعودی عرب میں پہنچا، وہاں بھی یہی طریقہ تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نے کہا حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، کوئی بھی ہو، سب کا
متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام کرو شیطان کے شر سے بچو، اس لیے کہ اس کے لیے نہ کوئی حد ہے نہ کوئی جگہ ہے، یہ بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزا کے، بغیر ٹکٹ کے ہر جگہ جا سکتا ہے، ہر جگہ پہنچ سکتا ہے۔ بس آخری جملہ عزیزان محترم، میں نے کہا ٹھیک ہے، متفق علیہ فیصلہ کہ شیطان گمراہ کرنے والا ہر جگہ ایک وقت میں موجود ہو سکتا ہے، جوگی پورے میں بھی ہے، دلی میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، سعودی میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے۔ تو میں نے بھی منبر سے یہی جواب دیا کہ یاد رکھو ملت اسلامیہ والوں، جب ایک گمراہ کرنے والا ایک وقت میں ہر جگہ ہو سکتا ہے تو ایک ہدایت کرنے والا ایک وقت میں ہر جگہ حیدری۔ صلی اللہ حیدری، یہ جملہ تھا میرے مولا علی کے نام، ایک وقت میں ہر جگہ موجود۔ اب نہ کہنا 40 جگہ کیسے نظر آ گیا۔ اب یہ جملہ صاحب منبر کے نام، جو بھی امام زمانہ کو اپنا امام مانتا ہے توجہ سے سنے گا، توجہ کیجئے۔ میں ملت اسلامیہ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ تو کیا کہ شیطان سے بچو نیک کام سے پہلے، مگر یہ بتائیے آپ نے شیطان کو دیکھا ہے؟ تو فتویٰ کیسا؟ بھائی میں نے تو نہیں دیکھا، میں کیوں مانوں؟ کیا پتہ نہ ہو؟ کہ نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ میں نے پوچھا شیعہ حضرات کے علماء سے، آپ نے دیکھا ہے؟ لا، پھر کیوں کہہ رہے ہیں بچیے؟ کہا گمراہ کرتا ہے صاحب۔ ملت اسلامیہ کے الگ فرقوں سے حنبلی، شافعی، مالکین سے پوچھا کہ بھائی آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ ہم نے نہیں دیکھا۔ کہا فتویٰ کیوں؟ توجہ کریں گے آپ حضرات؟ میں اس زمانے کی بات نہیں کر رہا کہ جب وہ آیا تھا، روایت میں ہے کہ بڑی داڑھی، ابا، قبا، امامہ، اسماعیل کے واقعے میں جو ہے وہ آیا تھا، اور یہ ہے روایات جناب یوسف کے واقعے میں۔ لیکن اس دور زمانہ میں کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ سب کا جواب نہیں۔ توجہ، کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ سب کا جواب نہیں۔ جملہ دوں، کسی نے دیکھا بھی نہیں اور سب کو یقین ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے۔ کسی نے دیکھا بھی نہیں لیکن یقین بھی ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے۔ بس ملت اسلامیہ کا یہ ناچیز بندہ اس منبر سے یہی جواب دیتا ہے کہ جملوں کو پلٹ دوں کہ گمراہ کرنے والا پردہ غیب میں رہ کر گمراہ کر سکتا ہے، تو کیا ہدایت کرنے والا پردہ غیب سے ہدایت نہیں؟ حیدری، یا رسول اللہ، بہرحال پردہ غیب سے گمراہ کرنے والا گمراہ کر سکتا ہے۔ کسی نے دیکھا نہیں تو کیا پردہ غیب میں رہ کر کوئی ہدایت کرنے والا ہدایت نہیں کر سکتا؟ اب آئیے بات ہے وسیلے کی۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کیجئے۔ اب اگر اس پہ بات کی جائے تو کم سے کم 4 یا 5 مجلسیں ہوں گی، لیکن میں ایک جملے میں اپنے چاہنے والوں کو سمجھا کے گزر جاؤں، کیونکہ نسیم صاحب قبلہ آ چکے ہیں، بڑی عظیم شخصیت ہے ہمارے درمیان، اللہ ان کی حفاظت کرے، اور قبلہ سید مہدی زیدی صاحب، اور اس کے علاوہ جو بھی خدمت گزاران ہیں اس درگاہ کے، خدا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وسیلہ کیا ہے؟ اس چیز کا نام وسیلہ ہے۔ آپ کو سند بھی دے کے جاؤں گا، اور جب تک آپ یاد رکھیں گے بندے کو دعائیں دیں گے۔ سند، وسیلہ کیا ہے؟
حضور سفر میں ہم سفر تھے تو جناب نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے. میں نے کہا نسیم صاحب سامنے کنواں ہے, آپ چلے جائیے اور کنویں پہ آپ کی پیاس بجھ جائے گی, فکروں کو ذرا بالا لائیے, کنویں پہ آپ کی پیاس بجھ جائے گی. یہ گئے اور جا کے کنویں پہ بیٹھ گئے. صبح سے شام ہو گئی, پیاس نہیں بجھی. شام کو میں پہنچا, نسیم صاحب پیاس بجھی؟ کہا نہیں صاحب میں تو صبح سے شام تک بیٹھا ہوں, پیاس نہیں بجھی. میں نے کوئی عمل بھی کیا یا بس بیٹھے ہی رہے؟ کہاں ہے عمل؟ کا عمل کچھ نہیں کیا, بیٹھا پورے دن رہا. جملہ دے دوں, صرف پاس بیٹھنے سے پیاس نہیں بجھے گی. نعرہ حیدری! زہرا کے شوہر, زہرا کے شوہر, حسنین کے بابا, ایما کا سمندر, ایک عرش بری پر روزے پہ بلا لے, ہم تیرے حوالے. سورج جو نکالے معراج کی زینت, کعبے میں ولادت, مسجد میں شہادت. نعرہ حیدری! برائے سلامتی تمام کارمندگان روزہ مبارک اور تمام زائرین اور بارگاہ امام میں بھی ایک نذرانہ ہدیہ صلوات بآواز بلند, اللہم صلی علی. سند وسیلہ, ساری زندگی بھی پاس بیٹھے رہے تو کوئی فائدہ نہیں. ہم نے کہا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا یہ رسی لو, یہ ڈول لو, اس میں ڈالو, پانی نکالو تو پیاس بجھ جائے گی. انہوں نے ڈول کو بھی ڈال دیا, رسی کو بھی ڈال دیا, دونوں کو چھوڑ دیا, پھر پیاس نہیں بجھی. پورے دن بیٹھے رہے. توجہ کریں گے آپ حضرات, پورے دن بیٹھے رہے. شام کو پھر گزر ہوا. میں نے کہا کیا ہوا, پیاس بجھی؟ کہا سرکار میں نے دونوں چھوڑ دیے. میں نے کہا اسے پیاس نہیں بجھے گی. کہا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہو, دوسرا سرا پانی سے ملا ہو. اب اگر رہبر تلاشنا ہے, وسیلہ تلاشنا ہے تو کسی ایسے کو تلاشو جو ایک طرف تم سے ملا ہو, ایک طرف اللہ سے. سبحان اللہ. رہبر ایسا تھامو کہ ایک طرف تم سے ملا ہو, ایک طرف اللہ سے ملا ہو. اس بیان کے دو نقطے آپ نے اپنی مرضی سے سنے, لیکن آخری نقطہ میری مرضی سے سنیں گے اور سند لے کے قیامت تک کی اس فرش عزا سے اٹھیں گے. اور جو بھی دم بھرتا ہے کہ میں محمد کا چاہنے والا ہوں, یہ جملہ لے کے جائے اور شعبان میں اپنے امام کو سلام کرے. ساری زندگی پاس بیٹھے رہے, پیاس نہیں بجھی. ڈول بھی ڈال دیا, رسی بھی ڈال دی, پیاس نہیں بجھی. میں نے کہا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہو, دوسرا سرا پانی سے ملا ہو, ایک طرف قرآن ہو, ایک طرف اہل بیت ہو, ہے نا. اب انہوں نے کیا کیا, قرآن کو بھی لے لیا, اہل بیت کو لیا, دونوں سروں کو پکڑ لیا, پانی میں ڈال دیا, لیکن رسی اتنی کمزور تھی. ڈول بڑا تھا, رسی کمزور تھی, بیچ سے ٹوٹ گئی, ہاتھ میں رسی رہ گئی, ڈول کنویں میں چلا گیا. پیاس پھر بھی نہ بجھ پائی. اب بھی بیٹھے ہیں. میں نے کیا ہوا, کہ رسی بیچ سے ٹوٹ گئی. لو پہلے بیت کے چاہنے والوں, امام کے چاہنے والوں, بندہ ناچیز کا یہ جملہ یاد رکھیے گا. پریشان وہ ہوں گے, حیران وہ ہوں گے کہ جن کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہو. سلام اس قوم پر جس کے لیے رسول نے فرمایا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا.
سلام اس قوم پر جس کا پہلا بھی محمد آج آخری بھی محمد، جن کا سلسلہ مسلسل باقی اور تا قیامت تک باقی رہے۔ ہم نے ایسے رہبروں کو تھاما کہ جن کا معیار ہم جیسا نہیں، ہم کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتے، وہ حکم دے تو کچھ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ توجہ کریں گے؟ قبلہ سے 2 یا 3 منٹ کی اجازت چاہوں گا میں اپنی مرضی سے، معذرت کے ساتھ 2 یا 3 منٹ بس واقعہ دیکھیں، کیونکہ مجھے مصائب سے متصل ہونا ہے، اسی عنوان سے جانا پڑے گا۔ توجہ، چاہا کہ ایک رہبر کو، ایک لیڈر کو رسوا کریں، بھرے دربار میں جادوگر کو بلایا، توجہ کریں گے، اور بلانے کے بعد کہا جاؤ اور اس رہبر کو لے آؤ، اس لیڈر کو لے آؤ۔ جانے والا سوچ رہا تھا نہ جانے کیسا ہوگا، کس معیار کا مالک ہوگا، لیکن جب وہ پہنچا تو عجیب و غریب منظر تھا۔ جہاں پر عصمت کا حجاب تھا، تطہیر کی چلمن تھی، جہاں پر زود یحییٰ کا پہرا تھا، ہیبت موسیٰ کا پہرا تھا، طریقت عیسیٰ کا جادہ تھا، جمال یوسف کی گلکاری تھی، حوریں جس کی محفل کا اہتمام کرتی تھی، ملک در پہ قیام کرتے تھے، نبی آ کے سلام، نبی آ کے سلام کرتے تھے۔ اس کا معیار یہ تھا، جیسے ہی کہا کہ آپ کو بلایا ہے، کہا ٹھیک ہے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ نور سے معمور تھے، علم امامت سے پربھور تھے، اور اس کے علاوہ حبل اللہ کی ریسمان ساتھ لی، توکل کا کمربند کمر میں ڈالا، حل عطا کے دسترخوان سے زاد راہ کو مہین کیا، تولے کا مسلح بغل میں دبایا، تبرے کا ڈنڈا ہاتھ میں لیا۔ اس انداز سے، وقت نہیں ہے، اس انداز سے میرا مولا چلا، سب واقعہ چھوڑ دیا، اس انداز سے میرا مولا چلا کہ کافر کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، سلمان کو فخر سلیمان بناتا ہوا، فطرس کو بالو پر دیتا ہوا، بے اولاد کو صاحب اولاد بناتا ہوا، حر کو علیہ السلام بناتا ہوا۔ جب دربار کے سامنے پہنچا عجیب منظر ہو گیا، ایک طرف باب مدینۃ العلم کا دروازہ تھا، ایک طرف شاہی دربار تھا۔ آپ داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد اس مقام تک پہنچ گئے، وقت بہت کم ہے اس لیے 3 منٹ میں سمیٹ دیا۔ پہنچ گئے اور اس نے کہا جادو کیا جائے۔ امام نے بڑے انداز سے کہا جو ہمارے خلاف جادو کر رہا ہے وہ سنبھل جائے، ورنہ پھر سنبھل ہی جائے۔ پھر کہا سنبھل جائے ورنہ پھر سنبھل ہی جائے۔ 3 مرتبہ جب اقرار کر لیا لیکن وہ نہیں سنبھلا، تو بس اتنا ہونا تھا کہ ایک طرف سے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے رہبر کو جلال آیا، ہمارے لیڈر کو جلال آیا، اور اس نے دربار کی در و دیوار کو دیکھا۔ ابھی دیکھا ہی تھا کہ دیوار کانپنے لگی، اس پہ لٹکی ہوئی قالین کو دیکھا، قالین کانپنے لگی، بنی ہوئی شیر کی تصویر کو دیکھا، وہ بھی کانپنے لگی، گوشت آنے لگا، ہڈیاں آنے لگی، کھال ہو گئی، اور ایک مرتبہ بن کا شیر بن کے امام کے قدموں میں آ گیا۔ یہ ہمارے رہبر کا کمال۔ حیدری علی 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 حیدری۔ بس عزیزو، جو جملہ دینا ہے آ گیا اس پوائنٹ پہ۔ جیسے ہی بن کا شیر بن کے امام کے قدموں میں آیا تو درباریوں کی ہوا سرک گئی، میری زبان میں کانپنے لگے، تھرانے لگے۔ یہ کیا کمال ہوا، توجہ ہے؟ اس کے بعد امام کی خدمت میں آگے کہتے ہیں کیا بات ہے، مجھے کیوں بلایا مولا؟ کہ دیکھو وہ جو ہمارے خلاف جادو کر رہا ہے نا، ذرا اس کی خبر تو لینا۔ یہ سن کے شیر نے سر اٹھایا، مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک ایک کو دیکھا، اور پھر کونے میں بیٹھے ہوئے 2.5-3 من کے جادوگر کو دیکھا، اور ایک جملہ کہا، مولا میں تیرے دشمن کو نعرہ حیدری لگا کر پہچان لیا کرتا ہوں۔ حیدری ہمارے رہبر وہ ہیں،
ہمارے لیڈر وہ ہیں کہ دشمنوں کو بھی بھرے دربار میں اپنے علم و کمال کا لوہا منواتے ہیں. اس لیے یہ واقعہ سنایا. توجہ. لہذا شیر نے بڑی صفائی سے اسے نگل لیا, خون کا ایک قطرہ بھی نہ گرنے دیا. اب تو پہلا کمال شیر بننا, دوسرا کمال اسے نگل جانا. گھبرا گیا دشمن, کانپنے لگا دشمن, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا مجھے بچا لیجئے. ادھر سے شیر آیا اور شیر نے آ کے کہا مولا وہ جس کو حکم دیا تھا اسے تو نگل گیا, یہ جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہے نا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب یہ کہنا تھا. توجہ. جس جملے کے لیے یہاں تک لایا, ہمارے رہبر اور ہیں, دنیا کے رہبر اور ہیں, ہمارے لیڈر اور ہیں, دنیاوی بنائے ہوئے اور ہیں, ان کا معیار اور, ہمارے والوں کا معیار اور. مامون گھبرا کے کہتا ہے مولا معاف کرے, آپ ہی بچا سکتے ہیں, آپ ہی بچانے والے ہیں, آپ ہی نے بچایا ہے. اور علی والوں یہ جملہ سن لو, اگر دل میں محبت ہے تو اس مجلس کا آخری جملہ سن کے سننا, سمجھ کے سننا. مامون نے کہا آپ ہی بچا سکتے ہیں, آپ ہی بچانے والے ہیں, آپ ہی رہبر ہیں, آپ ہی لیڈر ہیں. اور ہم تو کیا, ہمارے بڑے بھی کہہ کے چلے گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہلاک. حیدری سبحان اللہ. سبحان اللہ. حیدری. سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد. ہمارے رہبر اور ہیں, دنیا کے رہبر اور. ہم نے جن رہبروں کا دامن تھاما ان کا یہ معیار ہے. آپ بھی ایک رہبر کے دربار میں آئے ہیں, لیکن آنے کا انداز کیا ہو میں یہیں سے ربط مصائب کرتا ہوں. دو بھائی تھے, ایک بڑا گنہگار, ایک بڑا ایماندار, ایک مومن, ایک معصیت کار. آخری سفر میں سوچا کہ 8ویں امام کی زیارت کو جائیں. راستے میں جاتے جاتے اچانک سے گنہگار بھائی کی موت ہو گئی. جب گنہگار بھائی مر گیا تو اس نے سوچا شاید اس کے نصیب میں زندگی میں زیارت نہیں تھی. اس نے نہلایا, دھلایا, کفنایا اور جنازے کو لے کے حرم مطہر امام رضا میں پہنچا. خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے. طواف کر کے اسے دفنا دیا گیا. کچھ عرصے کے بعد میں وہ بھائی خواب میں آیا تو دیکھا کہ وہ بہت اچھے باغات میں ہے, نہروں میں ہے, بہت ہی بہترین جگہوں میں ہے. فوراً سوال کیا تو تو بڑا گنہگار تھا, تو تو بڑا خطا کار تھا, تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تو اس نے بیان کیا کہ جب میرا انتقال ہوا مجھے آگ نے گھیر لیا, میرے جنازے میں آگ لگا دی گئی میرے گناہوں کی وجہ سے. لیکن میرے بھائی تو نے مجھ پہ احسان کیا کہ تم میرے جنازے کو حرم مطہر تک لے آیا. اور جیسے ہی میں حرم کے حدود میں داخل ہوا اچانک بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ گئے, اور جیسے ہی میں زری کا طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک ذات کو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ جو سر جھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی, اور ایک ذات برابر میں کھڑی ہوئی تھی. تو جب میرا طواف ہو رہا تھا میں رو رو کے دعا مانگ رہا تھا کہ میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. لیکن اس نے دوسری شخصیت جو تھی اس نے کہا کہ یہ تیری آگ جو بجھی ہے نا یہ تیرے گناہ معاف نہیں ہوئے, بلکہ یہ اس روزے کا کمال ہے کہ تیری آگ کو بجھا دیا گیا. یہ اس روزے کی برکت ہے کہ تیرے بھڑکتے ہوئے شعلے خاموش ہو گئے. کہا پھر کیا کروں؟ کہ وہ شخصیت جو زری پہ سر جھکائے بیٹھی ہے ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر.
بارہا معافی طلب کرتا رہا، لیکن جب 7واں اور آخری چکر بچا، گناہ معاف نہیں ہوئے، اس ذات نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا تو پریشان ہو گیا اور کہا میں کیا کروں؟ تو اس نے ایک جملہ کہا، اگر اسے منانا ہے نا تو اس کی ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دے، اس کی ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دے، بس رونے کے لیے یہی تصور کافی ہے۔ گنہگار کہتا ہے میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا، او مولا تجھے تیری اس ماں کا واسطہ جس کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا، جس کے بدن میں کیلے پیوست ہو گئی، امام زمانہ کا دن ہے جمعہ، پرسہ دینا امام کی بارگاہ میں، میرے مولا ہمارا پرسہ قبول کرنا۔ راوی کہتا ہے جیسے ہی میں نے اس ماں کا پرسہ دیا، اس حضرت نے میری طرف دیکھا اور نظر کرم کر کے کہا میں تیرے گناہوں کی سفارش نہ کرتا مگر تو نے اس ماں کا واسطہ دیا کہ جو دربار میں گئی تو کمر سیدھی تھی مگر جب واپس آئی کمر جھک گئی تھی۔ اور زہرا کے چاہنے والوں یہ معیار نہیں ہے رونے کا، خدا سلامت رکھے۔ کوئی نہ کوئی دل میں ارمان لے کے آیا ہوگا، اے مولا علی تمہیں زہرا کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو قبول کرنا۔ تصور شرط ہے، بی بی دربار میں گئی، جب گئی تو کمر سیدھی تھی لیکن جب واپس آئی تو کمر جھکی تھی۔ آنے کے بعد نہ حسین کو پوچھا، نہ حسن کو پوچھا، نہ علی کو پوچھا، بس ایک سوال کیا، مجھے اتنا بتاؤ میری زینب کا، میری زینب کا ہے۔ میں نے اندازہ کیا کہ دربار میں کیا عالم تھا۔ سلام اس زینب پا کہ جو بے مقلا اجالا، آپ کا پرسہ شام تک جانا چاہیے، روز جمعہ کی پہلی مجلس یا امام زمانہ آپ کے نام، آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا۔ آنکھوں میں آنسو لے کے دعا کریں، انشاءاللہ شفاعت ہوگی۔ آئے وہ ماں کہ جب غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا، سب رخصت کے لیے آئے، زینب بھی رخصت ہو گئی، حسن بھی رخصت ہو گئے، سب رخصت ہو گئے، لیکن ایک بچہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا آنسو بہا رہا تھا۔ میرے مولا علی نے کہا میرے لال حسین کیا اپنی ماں کو رخصت نہ کرو گے؟ کہا نہیں بابا رخصت تو کروں گا مگر شرط یہ ہے کہ ماں مجھے خود سے بلا۔ بس اتنا کہنا تھا، بندے کفن ٹوٹ گئے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، آ میرے لال حسین، بس یہ تصور شرط ہے۔ خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ یہاں رک کے میرے حسین کا پیغام سن لو۔ میرے مولا نے 10 روز عاشورہ اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا، یا شیعتی جب تمہیں ٹھنڈا پانی مل جائے تو میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی شہید کی خبر سننا، میری شہادت پہ آنسو بہانا۔ ارے میں وہ ہوں جسے رلا رلا کر مارا گیا، کبھی اکبر کے لاشے پہ رلایا، کبھی قاسم کے ٹکڑوں پہ رلایا، کبھی عباس کے بازوؤں نے، کبھی زینب کی بہریدہ۔ مجھ پہ گھٹ گھٹ کے نہ رونا، ایسے تڑپنا جیسے ایک جوان کا لاشا ہو، ایک ماں۔ جزاؤکم ربکم خیر الجزا۔ بی بی قبول پرسا، آخری جملہ۔ میرا حسین دوڑتا ہوا آیا، ماں سے لپٹ گیا اور لپٹ کے ایک جملہ کہا، ماں روز عاشورہ
میں قاسم کے ٹکڑے اٹھاؤں گا، آنا ہو تو آنا، نہ آنا ہو تو نہ آنا۔ میں عباس کے بازو اٹھاؤں گا، آنا ہو تو آنا، نہیں آنا ہو تو نہ آنا۔ اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالوں گا، آنا ہو تو آنا، نہیں آنا ہو تو نہ آنا۔ اے اماں میرے ہاتھوں پہ علی اصغر شہید ہوگا، آنا ہو تو آنا، نہیں آنا ہو تو نہ آنا۔ لیکن اماں وعدہ کرو جب میرے گلے پر خنجر چلے گا میری مدد کے لیے جزاؤکم ربکم خیرا۔ جب میرا سوکھا گلا ہوگا، قاتل کا خنجر ہوگا، وعدہ کرو اماں مدد کے لیے ضرور آؤ گی۔ اب راوی بیان کرتا ہے، بس یہ جملے سن لینا، کہتا ہے کہ 14 ضربوں میں سر حسین جدا ہوا، ضربے لگاتا گیا شمر، جب تھک گیا تو رک گیا۔ میرے مولا حسین نے شمر کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا اب میرا کوئی باقی نہیں ہے جو میری مدد کے لیے آئے گا۔ ارے تو خنجر چلاتا رہے۔ اولاد والو، فاطمہ زہرا تمہیں سلام، ہم تمہاری دعائیں، اگر تم پہ نہ روئے تو لعنت ہمارے جینے پر۔ جو جہاں ہے مصائب سن رہا ہے، اے ماں تیری بارگاہ میں تیرے لال کا پرسا۔ بس آخری جملہ، میرے مولا نے کہا تو اپنا کام آسانی سے کر لے، تو کہتا ہے میری ضرب تو پتھر بھی برداشت نہیں کرتا، میں اتنی ضربیں لگا چکا، آپ کا سر جدا کیوں نہیں ہوتا؟ میرے مولا نے کہا میں سچی ماں کا سچا بیٹا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اب کہ ضرب اٹھا ضرب چلا میرا سر جدا ہوگا۔ یہ کہہ کے شمر نے جب خنجر اٹھایا تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا، اے اماں ہاتھ ہٹا لو، میرا قاتل گھبرا گیا، میرا قاتل تڑپ گیا۔ بس اتنا سننا تھا۔ فاطمہ نے ہاتھ اٹھایا، اب جو خنجر پڑا سر جدا ہو گیا۔ الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا۔ ماں تڑپتی رہ گئی، اس کا حسین مارا۔